یہ خداوند عالم کا ہی بندے پہ کرم ہوتا ہے کہ اسے نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اس وقت کافی تعداد میں مخلوق اور مسلمان لوگ سینماؤں میں ہیں، ٹی ویوں پہ پڑے ہیں، زندگی کے قیمتی لمحات کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور احساس تک بھی کبھی نہیں ہوا کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اور میں اس وقت نہ کسی کو گالیاں دینے کا ارادہ لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ ملتان سے چل کر کروڑ پکے میں آ کے گالیاں دینا کوئی زیادہ ثواب ہے، اور تم میں سے کون سا آدمی ہے جس کو گالیاں دینی نہیں آتی؟ باہر سے آدمی بلوا کر کے گالیاں دلوانا کوئی ضروری ہے؟ اور میں گالی دوں کیسے؟ میرے بزرگوں نے مجھے گالیاں دینا سکھایا ہی نہیں۔ ہم جن اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھے انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کی کستوری بخشی، اور نہ میں کسی کو کافر بنانے بھی نہیں آیا، اس لیے کہ کافر بنانا آسان ہے، مسلمان بنانا بڑا مشکل۔ کبھی کسی کو مسلمان بھی بنا کے دیکھا؟ نکالنا، برباد کرنا، خارج کرنا آسان ہے، کسی کو صراط مستقیم پر لگا دینا یہ بہت محنت کا کام ہے۔ حضرت شیخ الہند ہیں سب کا جو رحمت اللہ علیہ، انگریز نے زور لگایا کہ اتا ترک کو آپ کافر لکھ دیں، اس اللہ والے نے اپنی پیٹھ پہ کوڑے تو کھا لیے مگر مسلمان کو کافر نہ لکھا۔ جبر و اکراہ بھی ہوا، پریشان بھی کیا گیا، مگر صاف انکار کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے نہ گالیاں دینا ہمارا شیوا ہے، نہ کسی کو کافر بنانا ہم لوگوں کا کوئی مقصد نہیں، بلکہ دل سے دعا ہے کہ خداوند عالم ایسی دین کی ہوا چلائے کہ پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہ رہے۔ تمنا یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں، اور جو گالیاں دیتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ اس لیے کہتا ہوں ارے مالی ندی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، ارے مالی ندی گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، چمن ہے سیر کرنے کا نہ گھر تیرا نہ گھر میرا۔ کیا فائدہ اپنی زندگی کو برباد کرنے کا؟ زبان کو گندا کرو، ایمان کو کھوٹا کرو، اس سے کوئی مقصد؟ کسی کو برا کلمہ کہنا جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے، یہ بھی بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔ اسی کو کہتا ہے مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہ لے، مت ستا ظالم کسی کو مت کسی کی آہ لے، دل کے دکھ دینے سے نادا عرش بھی ہل جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اور پھر ہم تو اس ہستی کے نام لیوا ہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کسی کی سیرت جوانی سے شروع ہوگی، کسی کی سیرت 40 سال میں جا کے شروع ہوگی، کسی کی سیرت 30 سال کی عمر میں جا کے شمار کی جائے گی۔ آمنہ کے در یتیم کا یہ حال ہے، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے نہ چاند نہ سورج، نہ حجر نہ شجر، نہ درخت نہ پتے، نہ سبزی نہ ترکاری، نہ کانٹے نہ پھول، کچھ بھی نہ تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے اس وقت بھی ہوا کرتے تھے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
کملی والے میں نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. علماء کرام نے عالمین کی تفسیر کرتے ہوئے 4 جہان شمار کرا ہے. ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت. 4 جہان شمار کرائے ہیں علماء امت نے. سب سے پہلا عالم اور جہان وہ عالم ارواح کو شمار کرایا گیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ تخلیق روح کے اعتبار سے سب لوگ برابر ہیں. جس دن ہمارے باپ کی روح پیدا ہوئی اسی دن ہماری روح پیدا ہوئی. جس دن دادا کی روح پیدا ہوئی اسی دن اسی وقت اللہ پاک نے تمام دنیا کے لوگوں کی روحوں کو یکدم پیدا فرمایا. اور اس کو اس نظام میں کوئی وقت نہیں لگا، کوئی لمبی چوڑی کارروائی نہیں کرنی پڑی، بلکہ صرف اتنا ہوا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں بس فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے. سارے جہان کی روحیں پیدا ہو گئی. تمام روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اللہ پاک نے فرمایا الست بربکم. او دنیا میں جانے والوں، عالم ارواح میں رہنے والوں، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اللہ پاک نے عالم ارواح میں امتحان شروع کر دیا. دنیا میں جا کر یہ لوگ بگڑ جائیں گے، طرح طرح کے دھندوں میں پھنس جائیں گے، لغویات میں مشغول ہو جائیں گے. ان سے یہی اقرار لے لیا جائے الست بربکم. کلیم اللہ کی روح خاموش ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی روح خاموش ہے، روح اللہ کی روح خاموش ہے، نجی اللہ کی روح خاموش ہے، رسولوں کی روحیں خاموش ہیں، پیغمبروں کی روحیں خاموش ہیں، انبیاء کرام کی روحیں جواب نہیں دیتی، ابدالوں کی روحیں خاموش ہیں، قطبوں اور غوثوں کی روحیں خاموش ہیں. علماء لکھتے ہیں سب سے پہلے روح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بلا انت ربنا. نعرہ تکبیر، شان رسالت، بے شک تو ہم سب کا پروردگار عالم ہے. علماء لکھتے ہیں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا، اس کی تقلید کی خلیل اللہ کی روح نے، ذبیح اللہ کی روح نے، کلیم اللہ کی روح نے، روح اللہ کی روح نے، تمام روحوں نے اس کی تقلید کی. عالم ارواح میں شور مچ گیا بلا انت ربنا. عالم ارواح کی سرداری اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. عالم دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. جنت میں قیام ہے، تنہائی کی وجہ سے وحشت محسوس کرتے ہیں، تنہائی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت پیدا فرما دی. الہی یہ کون ہے؟ یہ میں نے تمہارے لیے عورت پیدا کی ہے. قریب جا پہنچے، ہاتھ لگاؤں گا، لمس کروں گا، چھوؤں گا اسے، یہ میری ہے. آواز آتی ہے اے آدم ٹھہرو، غلطی نہ کرنا، ابھی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، پیدا میرے لیے کی گئی ہے، ہاتھ لگانے کی اجازت کیوں نہیں؟ آواز آتی ہے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، سارے جہان کے لوگوں کے ابا ہیں، یہ سارے جہان کے لوگوں کی اماں ہے. پہلے حق مہر ادا کرو پھر ہاتھ لگاؤ. الہی سونے کے محل دے دوں، کستوری زعفران کا گاڑا جن محلوں
کاموں میں لگا ہوا ہے، وہ مکان دے دوں، سونا دے دوں، چاندی دے دوں، باغات دے دوں، آواز آتی ہے نہیں، پھر اور کیا دینا پڑے گا؟ آواز آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آج میرے حبیب کی تمام دنیا کے لوگوں کے سامنے سیرت ظاہر کرنی ہے، یہاں سے ان کے تذکرے شروع کرنے ہیں۔ اے آدم، کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہاں کھڑے کھڑے آپ میرے محبوب کی ذات اقدس پہ 20 مرتبہ درود پاک پڑھے، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، تو تاج و ختم نبوت، نعرہ تکبیر، ابھی شروع ہی ہوا ہے دنیا کا نظام کہ حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہو گئے۔ درود شریف پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ آج مسلمان کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں۔ آج ہم صبح کو اٹھتے ہوئے کچھ اور کہتے ہیں، سوتے ہوئے کچھ اور بک بک کرتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ ارے سونا جاگنا نہیں، بلکہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، درود شریف استغفار نصیب نہیں۔ بے ہوشی کی موت لوگ مر رہے ہیں۔ پھر انبیاء کرام تشریف لا رہے ہیں، حالات دنیا کے بڑھتے چلے گئے۔ یہ کون آئے؟ یہ یونس علیہ السلام ہے، شہر نینوار موصل کے لیے پیغمبر بن کے آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ صالح علیہ السلام ہے، قوم سمود کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شعیب علیہ السلام ہے، مدین کے نبی بن کر آئے۔ یہ کون بزرگ ہے؟ یہ کون سے پیغمبر ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ ذبیح اللہ ہے، یہ یوسف علیہ السلام ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی صوبے کا نبی، کوئی ایک ملک کا نبی۔ آئی آمنہ کے در یتیم کی باری تو آواز دے دی، دنیا والوں، آسمان والوں کا نبی، زمین والوں کا نبی، تمام کے تمام کا ایک ہی نبی بنا کر کے میں بھیج رہا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ عجم کے باشندوں، عرب کے باشندوں، او بادشاہوں، گورنروں، وزیروں، غریبوں، امیروں، فقیروں، کوئی بھی ہو، تم سب کی طرف مجھے اللہ پاک نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ سب کے پیغمبر آ گئے۔ کن حالات میں آئے؟ نہ گفتہ بے حالات لوگوں کے بن چکے تھے، ضمیر فروشی لوگوں کا مزاج بن گیا تھا، بدماشی گھوٹی میں پڑ گئی تھی، جہالت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، کمزور کی زندگی دوبھر اور اجیرن ہو گئی تھی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا۔ کس شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو مجھے ایک نور دکھائی دیا جس سے زمین و آسمان جگمگا اٹھے، روشنی روشنی پھیل گئی، اور فرماتی ہے میرا جی چاہا کہ میں اپنے یتیم کو دیکھوں، میں جھانک کے دیکھنے لگی، دیکھتی کیا ہوں کہ میرے یتیم کا پیشانی اور ماتھا زمین پہ رکھا ہوا ہے، سجدہ فرما رہے ہیں۔ دنیا میں چرواگر ہوتے ہی سجدہ کیا تاکہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ میں تو لوگوں ایک اللہ کے دروازے پہ تمہیں سجدہ کرنے سکھانے آیا۔ فرماتی ہے میں نے پیار کر کے گود میں لے لیا، ادھر میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا، ادھر شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ فرما رہے، میں اس ایک کو ماننے آیا ہوں۔ ابھی تو ابتدا ہے۔ ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں جی ابھی تو بچپن ہے میرا، جوانی آئے گی، بڑھےپا آئے گا،
پھر مرتے وقت ایسی نیکی کروں گا جس سے ابدال بن کے مروں گا. ساری عمر برباد کرنے کے بعد یہ تمنا رہتی ہے. اور حالت یہ مجذوب کہتا ہے قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو. رات دن زندگی کو کاٹ رہے ہیں، قبر کے قریب کر رہے ہیں، اور ہم دن بدن دنیا کی غفلتوں میں پھنسے چلے جاتے ہیں. سوچا تک نہیں کبھی. بڑھےپا آ جاتا ہے، سفید بال آ جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں کبھی موت کا فکر دامنگیر نہیں ہوا. کیوں ہو؟ کیا ضرورت پڑی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس یتیم پیدا ہوئی. حلیمہ کہتی ہے میرے پاس میرا ذاتی بچہ تھا، لوگوں نے مجھے اپنا بچہ اس خوف سے نہیں دیا کہ یہ اپنے بچے کو تو پالے گی اور ہمارے بچے کو بے پرواہی کر کے خراب کرے گی. چلتی چلاتی حضور کے دروازے پہ آ گئی، کہنے لگی آمنہ مجھے کم سے کم اپنے یتیم کی زیارت تو کرا. کہتی ہے جب آمنہ خاتون نے چیٹی چادر حضور کے چاند جیسے چہرے سے اٹھائی، حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی اور کہنے لگی میری آنکھوں نے آج تک اتنا حسین بچہ کوئی دیکھا نہیں. حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا. آمنہ فرماتی ہے میں نے بھی نہیں دیکھا. آواز آتی ہے، جبریل کہتے ہیں او حلیمہ او آمنہ تم کہاں سے دیکھ لیتے؟ تمہارے سامنے تو صرف قریش کے بچے ہیں، بنو سعد کے بچے ہیں. میں مشرق کا چکر لگاتا ہوں، میں مغرب کا چکر لگاتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب کا چکر لگاتا ہوں. رب کبریا کی قسم آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین دیکھا نہیں. رہنے دو نعرے، آٹا بڑا مہنگا ہے. نہیں دیکھا. آواز آئی جبریل تم کیسے دیکھ لیتے؟ دنیا کے لوگ کیسے دیکھ لیتے؟ مجھے اپنی کبریائی کی قسم آج تک میں نے ایسی صورت والا کوئی پیدا کیا ہی نہیں. الہی اب تو آیا کریں گے، اب تو ایسے آنے شروع ہو گئے. چلو پہلے نہیں آئے تھے تو کیا بات ہے. آواز آتی ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں. اب ایسے کیسے آئیں گے؟ میں نے وہ سانچا ہی توڑ دیا جس سانچے میں اس صورت کو ڈالا ہے. نعرہ تکبیر. اب ایسا کوئی نہیں آئے گا. حضرت آمنہ حضور کو حلیمہ کی گود میں دے رہی ہے. وہ بات نہ کہی جو ایک ماں کو کہنی چاہیے تھی، اپنے بچے کا خیال کرو گی، میرا یتیم لاوارث ہے، کہیں اس کی خیال کے اندر غفلت نہ کرنا، بے پرواہی نہ کرنا. حضرت آمنہ نے وہی بات کہی جو آخر الزماں پیغمبر کی اماں کو کہنی چاہیے تھی. کہتی ہے او حلیمہ میں تیرے جذبات کو تاڑ گئی ہوں، میں تیری نظروں کو سمجھ گئی ہوں، کہیں میرے بچے کی محبت کے جذبات میں آ کر رب نے بچے کو بھوکا نہ مارنا. اظہار شروع ہو گیا. ہمدردی کا پیغام حضور کے آتے ہی شروع ہو گیا. پوچھو یہ سعودی عرب والے بھوکے مرا کرتے تھے، حاجیوں سے ستو چھین کر مانگ کر کھایا کرتے تھے. ادھر قانون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند قانونوں کا اجرا کیا، حدود اللہ کو قائم کیا. ادھر اللہ میاں نے زمین کو حکم دیا جب میرے نبی کو دستور کو مان بیٹھے اب سونا باہر اگل دے. پٹرول نکل رہا ہے،
संग मरमर निकल रहा है, सोने की कानें निकल रही हैं। तुम देखना तो सही, जब हमारे मुल्क में इस्लामी निजाम को इस्तेहकाम की सूरत हासिल हो जाएगी और हम जब सब दिल से मानने लगेंगे, खुदा की कसम फिर इसकी बरकतों का मुशाहिदा करना। नारे तकबीर, नारे सहाबा, अभी तो आया ही आया है ना। मुसलमानों ने बड़ा गजब किया, बड़ा जुल्म किया।